إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کافی دنوں سے ہم شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے ہیں۔ اب تک اللہ کے فضل و کرم سے ایمان باللہ کے تعلق سے تفصیلاً ہم اس کتاب سے پڑھ چکے ہیں۔ بالتفصیل ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ اہل سنت والجماعت تمام مذاہب کے درمیان، تمام فرقوں کے درمیان وسطیت اور اعتدال پر قائم مذہب ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمان باللہ سے متعلق ہی چند اہم مسائل کو دوبارہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان مسائل کے تعلق سے جب انہوں نے قرآن کی آیتوں سے اور اللہ کے رسول کی احادیث سے ان صفات کے بارے میں بحث کی تھی، اسی وقت تفصیل کے ساتھ ہم ان مسائل کو پڑھ چکے تھے۔ مثال کے طور پر آگے جو انہوں نے مسئلہ ذکر کیا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کا مسئلہ، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ تو اس مسئلے کو ہم تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، 2 یا 2.5 دروس میں، 2 سے زیادہ دروس میں، تقریباً 2.5 گھنٹے میں اس کی شرح اس سے پہلے کی جا چکی ہے۔ تو یہاں پر بالتفصیل دوبارہ ہم اس چیز کو نہیں دہرائیں گے، البتہ اختصار کے ساتھ جو انہوں نے ذکر کیا ہے اسے پڑھ لیں گے۔ اسی طرح صفت کلام کے متعلق انہوں نے دوبارہ اس مسئلے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین کے قربت سے متعلق دوبارہ ذکر کیا ہے۔ تو ان مسائل کو ہم اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، لہذا یہاں دوبارہ تفصیل کے ساتھ انہیں نہیں دہرایا جائے گا، البتہ اختصار کے ساتھ ہم گزر جائیں گے۔ اور پھر آگے کا جو اہم باب ہے وہ ہے یوم آخرت پر ایمان لانے کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ اور منہج ہے۔ قیامت کے دن پر، یوم آخرت پر، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ جو مراحل ہیں مرنے کے بعد کے، جو کہ ایمان کا ایک اہم جز ہے، بلکہ ایمان سے ہی یہ تمام کے تمام مسائل متعلق ہیں۔ عقل اور قیاس سے مرنے کے بعد ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا ہوگا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قبر کے اندر، پھر محشر میں جمع کیا جانا، اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہونا، حساب کتاب ہونا، جنت و جہنم، یہ تمام چیزیں عقل و قیاس سے اور سائنٹیفک طریقے سے کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اس کا مصدر فقط اور فقط قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جس تفصیل کو بیان کیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے،
اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ایک مومن کی اور ایک کافر کی پہچان انہی امور میں ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اس نے دیکھا نہیں ہے، صرف اللہ نے بیان کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، تو اس پر وہ آمنا صدقنا کہتا ہے، یا پھر عقل کی بنیاد پر اسے جانچتا اور پرکھتا ہے، اور جو اس کے عقل میں آئے صرف اسے قبول کریں، جو عقل میں نہ آئے اسے رد کر دیں، یہ منہج اپناتا ہے۔ تو حقیقت میں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کا یہی منہج تھا۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، ان پر آمنا و صدقنا کہتے تھے۔ تو تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اہل سنت والجماعت کا یوم آخرت پر ایمان لانے کے متعلق کیا عقیدہ اور منہج ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے ایمان باللہ کے متعلق بعض مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، انہیں ہم پڑھ لیں گے، چونکہ یہ مسائل پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں، اس لیے یہاں پر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان مسائل کو رکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَقَدْ دَخَلَ فِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَتَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ۔ فرماتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے متعلق بیان کیا، اسی کے اندر یہ داخل ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے، یا اللہ کے رسول سے تواتر کے ساتھ حدیثوں کے اندر جو کچھ موجود ہے، اور اس امت کے سلف صالحین نے جس پر اجماع قائم کیا ہے، اختیار کیا ہے، یعنی ان میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، تمام سلف صالحین کا جس بات پر اجماع ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ انہ سبحانہ فوق سماواتہ علی عرشہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، علی علی خلقہ، اپنی تمام مخلوقات سے اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، سب سے بلند اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ العلی، یعنی بلند و بالا، جیسے کہ آیت الکرسی کے اندر اس نام کا تذکرہ ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے بلند و بالا ہے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اور بلند و بالا ہونے کے باوجود، اپنی تمام مخلوقات سے اوپر ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین جہاں کہیں وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے اوپر بھی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہے، اور یہ تفصیل اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ صفت معیت اور صفت علو، یہ دو الگ الگ صفتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین علو کی صفت سے بھی متصف اور معیت کی صفت سے متصف۔ علو یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سب سے عالی ہے، سب سے بلند و بالا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ بھی ہے۔ چنانچہ کہا یعلم ما ہم عاملون، معیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندے جو کچھ عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو یہ ہے معیت کا مطلب۔ معیت کا معنی یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں۔ یہ معنی لفظ معیت کا نہ عربی زبان کے اندر آتا ہے اور نہ عقل ہی اس کو قبول کر سکتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کو ہر جگہ مانا جائے تو ایک انسان اپنے پیروں کے نیچے بھی اللہ رب العالمین کو مانے گا، اس لیے کہ ہر جگہ کے اندر وہ بھی داخل ہے۔ پیشاب و پاخانے اور اس طرح کی گندی چیزوں میں بھی اللہ رب العالمین کو مانے گا، جہاں پر اپنے آپ کو رکھنا اسے گوارا نہیں۔ ایک انسان برسات کے موسم میں سڑک میں چلتا ہے، کہیں گندگی ہوتی ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح بچ کے نکل جائے، گندگی نہ لگے، اور وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، ان گندی جگہوں پر بھی، نعوذ باللہ من ذالک، جہاں پر اپنے آپ کو رکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو معیت کا یہ معنی نہ لغت عرب کے اندر ہوتا ہے، نہ شریعت کے اندر یہ معنی مراد ہے، اور نہ عقل ہی اس کو قبول کر سکتی ہے۔
تو اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر مستوی ہے، جو سب سے تمام مخلوقات کے اوپر اللہ رب العالمین بلند ہے، اور علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ان کے ساتھ بھی ہے، جو کچھ بندے عمل کرتے ہیں اسے جانتے ہیں۔ کہ کما جمع بین ذالک فی قولہ، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر شروع میں کیا بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، اس کے بعد عرش پر مستوی ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر اللہ نے بیان کیا، ثم استوى علی العرش، اور فوراً اس کے بعد کہا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم۔ ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے عرش پر ہونے کا بھی تذکرہ کیا، علم کا بھی تذکرہ کیا، چنانچہ کہا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، زمین کے اندر کیا داخل ہوتا ہے، زمین سے کیا نکلتا ہے، کون سی چیز آسمان سے اترتی ہے، کون سی چیز آسمان کے اوپر چڑھتی ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہوتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ معیت کس چیز کی ہے؟ علم کی معیت ہے، کہ اللہ رب العالمین علم کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، علم کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ذات کے ساتھ نہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللُّغَةُ، کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ، کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، یہ معنی اس کا نہیں ہے۔ کہہ رہے فَإِنَّ هَذَا لَا تُجِبُهُ اللُّغَةُ، یہ معنی جو لوگ بیان کرتے ہیں لغت کے اندر بھی یہ معنی نہیں پایا جاتا، لغت بھی اس معنی کو سپورٹ نہیں کرتی، لہذا یہ معنی بیان کرنا درست نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ یا مخلوقات کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مختلط ہے، چپکے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، یہ عقیدہ سلف صالحین کے اجماع کے برخلاف ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ اپنی ذات کے ساتھ ہے، مخلوقات کے ساتھ مختلط ہے، ملے ہوئے ہیں، یہ سلف صالحین کے اجماع کے خلاف عقیدہ ہے۔ تمام سلف صالحین کا عقیدہ اس عقیدے کے مخالف تھا۔ وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْخَلْقِ، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جس فطرت سلیمہ پر اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس فطرت سلیمہ کے بھی خلاف ہے۔ یہاں تک کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی کہتے ہیں اوپر والا۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اوپر والا۔ مصیبت میں آسمان کی طرف تاکتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی آپ دیکھیں پائیں گے کہ وہ مصیبت کے وقت آسمانوں کی طرف تاکتے ہیں۔ تو یہ فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈال دیا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے اوپر ہے، ہر جگہ نہیں۔ کہتے ہیں آگے ایک مثال سے اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں۔ جو لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر بھی رہے اور ہمارے ساتھ بھی رہے، تو اس اشکال کو دور کرنے کے لیے ایک مثال سے شیخ الاسلام اسے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں بل القمر آیۃ من آیات اللہ من اصغر مخلوقاتہ هو موضوع فی السماء وهو مع المسافر وغیر المسافر اینما کان۔ ایک چھوٹی سی مخلوق اللہ کی مخلوقات میں سے چاند ہے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے یہ، اس سے کہیں بڑی بڑی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔ سورج اللہ رب العالمین کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، جو کہ سائنسدانوں کے دعوے کے مطابق اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ گرچہ یہ سورج اتنا بڑا ہے لیکن اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، جن میں سے ایک سیارہ ہے جس کی سائنسدانوں نے دریافت کی، کیا وی وائی کینس ماجورس۔ اس سیارے کے بارے میں ان کا کیا دعویٰ ہے کہ یہ سیارہ سورج سے بھی 9 بلین گنا بڑا ہے۔
یہ سیارہ VY کیرس ماجورس، اب گوگل کریں پائیں گے کہ ان کا دعویٰ ہے، ہم ان کے دعوے کی بات کر رہے ہیں، اللہ عالم ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑا ہو۔ ان کی دریافت کے مطابق یہ 9 بلین گنا بڑا ہے سورج سے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو جتنا علم دیا ہے وہ انتہائی محدود ہے۔ یہ کہاں تک تحقیق کر سکتے ہیں؟ صرف ایک زمین اور ایک آسمان کے اندر اللہ نے جو کچھ رکھا ہے۔ انسان کے پاس یہ پاور ہی نہیں، طاقت ہی نہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچے، اور دوسرے آسمان میں اللہ نے کیا رکھا ہے اسے دیکھے۔ دیکھ سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو جو کچھ انسانوں نے دیکھا ہے، جہاں تک اس کی تحقیق پہنچی ہے، وہ انتہائی حقیر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا، بہت زیادہ علم نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ انسانوں کو جو علم دیا گیا ہے اس کے مطابق اللہ کی مخلوقات میں سے چاند ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ہوا موضوع فی السماء، یہ چاند زمین پر نہیں، ہمارے اوپر آسمانوں میں ہے، اور یہ اوپر ہونے کے باوجود بھی مسافر کے ساتھ بھی ہے، جو یہ شخص چل رہا ہے۔ اور جیسے آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہو، آپ یہاں پر ہے، 1 گھنٹے بعد پہنچ گئے 100 کلومیٹر، تو آپ چل رہے ہیں، لگ رہا ہے آپ کو کہ میرے ساتھ بھی یہ چاند چل رہا ہے، اور جو یہاں بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی چاند موجود ہے۔ تو جب اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور جو سینکڑوں کلومیٹر دور ہیں آپ سے اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین جو اس کا خالق ہے وہ سب سے اوپر ہونے کے باوجود بندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کوئی عقل کے خلاف چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو عرش کے اوپر مانیں اور بندوں کے ساتھ بھی مانیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، ذات کے اعتبار سے بندوں کے ساتھ نہیں ہے، جیسے کہ چاند اپنی ذات کے اعتبار سے اوپر ہے لیکن اس کی روشنی کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ، اللہ رب العالمین عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوقات کے اوپر کیا ہے؟ نگراں، نگہبان ہے، ان کے ہر عمل کو نوٹ کرنے والا، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ مُطَّلِعٌ إِلَيْهِمْ، ہر چیز کے اوپر اللہ رب العالمین کو اطلاع ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کی نظر سے بچ کر کوئی کام کر لے۔ الی غیر ذالک من معانی ربوبیتہ، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے جو بہت سارے معانی ہیں، وہ تمام معانی یہاں پر شامل ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اس طرح قوی ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہونے کے باوجود ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتِهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيفٍ وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے بیان کیا، جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ہے، یہ حق ہے اور حقیقت پر اسے معمول کیا جائے گا۔ یہ حقیقت پر اسے معمول کیا جائے گا، مجازی معنی نہیں ہے، یہ برحق ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی تحریف کرتا ہے تو اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ہمیں ایمان لانا ہے اس طرح، اس کا انکار کرنا، اس کی تحریف کرنا، یہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کے باب میں یہ اہم مسئلہ ہے کہ ایک انسان جس طرح اللہ نے بیان کیا اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِّنْ خَلْقِهِ، اسی طرح اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے قریب ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کیا کہا کہ جب میرے بارے میں آپ سے لوگ پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کیا کہیں ان کو جواب میں؟ فَإِنِّي قَرِيب، میں ان سے قریب ہوں۔ قربت کا کیا معنی ہے آگے خود اللہ نے بیان کیا اسی آیت میں
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آگے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اللہ رب العالمین سے مانگیں، طلب کریں، اللہ پر ایمان لائیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صفت کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ ذات تم سے تمہاری سواری کے، تمہاری وہ سواری جو جانور پر تم بیٹھے ہوئے ہو اس کے گردن سے بھی قریب ہے. تمہاری سواری جو ہے، اونٹ پر تم بیٹھے ہوئے ہو تو اونٹ کا جو گردن ہے نا، اللہ رب العالمین اس سے بھی قریب ہے. اسی طرح کہتے ہیں وما ذکر فی الکتاب والسنہ من قربہ ومعیتہ لا ینافی ما نذکر من علوہ وفوقیتہ فإنہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء فی جمیع نعوتہ وہو علی فی دنوہ قریب فی علوہ. اللہ اکبر، کتنے بہترین کلمات انہوں نے بیان کیے ہیں. یہ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں یہ کلمات جو شیخ الاسلام نے یہاں پر بیان کیا العقیدہ الواسطیہ کے اندر. کہہ رہے ہیں کہ ابھی دو نصوص آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، ایک قرآن سے، ایک اللہ کے رسول کی حدیث سے. قرآن سے اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کہا گیا، فَإِنِّي قریب، کہ میں کیا ہوں، قریب ہوں. اور اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر کیا ہے کہ جس ذات کو تم پکارتے ہو، دعا کرتے ہو، وہ تمہارے جانور کے گردن سے بھی قریب ہے. تو ایک آیت اور ایک حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کی صفت قربت کا تذکرہ ہوا. کہہ رہے ہیں وما ذکر فی الکتاب والسنہ من قربہ ومعیتہ لا ینافی ما نذکر من علوہ وفوقیتہ. کتاب و سنت کے اندر معیت کی صفت کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور قرب کی صفت کہ اللہ رب العالمین قریب ہے تم سے، یہ دونوں صفتیں علو اور فوق کی صفت کے منافی اور اپوزٹ نہیں ہیں، اس کے برعکس نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی جہاں یہ صفت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، معیت کی صفت سے متصف ہے، قرب کی صفت سے متصف ہے، قریب ہے اللہ رب العالمین، اسی طرح ہمارا پروردگار علو کی صفت سے بھی متصف ہے کہ وہ سب پر بلند و بالا ہے، سب سے اوپر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، فوقیت کی صفت سے بھی اللہ متصف ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کے اوپر ہے، بندوں کے اوپر ہے. تو فوقیت کی صفت سے اور علو کی صفت سے بھی متصف ہے، اور اسی طرح معیت کی صفت سے اور قرب کی صفت سے بھی متصف ہے. یہ سب کے سب برحق ہے اور اپنے اصل معنی پر محمول ہے. لیکن وہ اصل معنی کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ. اللہ کی جتنی صفات ہے نا، تمام صفات میں اللہ رب العالمین کی مشابہت مخلوق کے ساتھ نہیں دی جا سکتی. انسان اپنے ذہن میں مخلوق کو سمجھ کر اللہ رب العالمین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کی کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اللہ رب العالمین قریب بھی ہے، ساتھ میں بھی ہے، اور اللہ رب العالمین اوپر بھی ہے اور بلند و بالا بھی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ بلند و بالا اور اوپر ہونے کا معنی اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین بلند و بالا اور اوپر ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے اور مؤمنین کی نصرت و تائید، ان کی مدد کے اعتبار سے اللہ قریب بھی ہے اور بندوں کے ساتھ بھی ہے. تو یہ ہے اس کا معنی. ایک اہم نقطہ کہ معیت کی جو صفت ہے یہ عام ہے. اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ جو معیت کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، تو معیت کی صفت یہ سب کے لیے عام ہے، چاہے مؤمن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے نیک ہو، چاہے بد ہو، سب کے لیے عام ہے یہ. لیکن قرب کی صفت کہ اللہ رب العالمین قریب ہے، یہ صفت صرف مؤمنین کے لیے خاص ہے، متقی و پرہیزگار بندوں کے لیے خاص ہے. کہیں پر بھی قرآن و حدیث کے اندر قرب کی صفت عموم کے ساتھ نہیں آئی ہے. جہاں بھی قرب کی صفت قرآن کے اندر آئی ہے
یا حدیث کے اندر آئی ہے، ان تمام جگہوں پر یہ قرب کی صفت کس کے ساتھ خاص ہے؟ صرف متقی و پرہیزگار اور مؤمن بندوں کے ساتھ۔ تو مؤمن بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین قریب ہے، یعنی اپنی نصرت اور تائید کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے، ان کی حفاظت کے اعتبار سے اللہ قریب ہے۔ اور معیت کی صفت جو ہے وہ عام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے جو بھی بندے عمل کرتے ہیں ان کی نگہبانی کے اعتبار سے اللہ قریب ہے۔ تو دو الگ الگ صفتیں ہیں، اور وہ صفت عام ہے سب کے لیے، مومن اور کافر سب کے لیے، اور قرب کی صفت یہ صرف خاص ہے مومن بندوں کے لیے۔ جہاں تک سورہ قاف کی آیت ہے، اس سلسلے میں اس آیت کو بھی دلیل کے طور پر بعض لوگ پیش کرتے ہیں۔ سورہ قاف کی آیت کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو یہ آیت راجح قول کے مطابق فرشتوں کے متعلق ہے، اللہ رب العالمین کے متعلق نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کہاں الاصول الثلاثہ کے اندر شاید ہم اس کا تذکرہ کیے تھے، یا پھر العقیدہ الواسطیہ کے اندر ہی، لیکن اس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں قرب کی جو صفت ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق آیت نہیں ہے۔ قرب کی صفت کے لیے ہم دلیل سورہ بقرہ والی آیت سے دیں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو قرب کی صفت کے لیے سورہ قاف کی آیت دلیل نہیں ہے، یہ صفت ثابت ہے لیکن دوسری دلیل سے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ والی آیت جو ہے کہ ہم اس کے شہی رنگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہ آیت کس کے لیے وارد ہے؟ فرشتوں کے متعلق۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خود اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی، جیسے کہ موصلی نے مختصر الصواعق المرسلہ کے اندر ذکر کیا ہے، اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے دروس کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے عقیدے کا یہ مسئلہ پڑھا تھا، ڈاکٹر ابراہیم بن عامر الرحیلی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ہمیں پڑھایا تھا کہ یہ صفت، یہ آیت فرشتوں کے متعلق ہے، اللہ رب العالمین سے متعلق نہیں ہے۔ صرف معتزلہ وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں اللہ رب العالمین کو مراد لیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی جو بھی تفسیریں ہیں ان تفسیروں میں اس آیت سے مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر آپ اٹھائیں، پائیں گے کہ وہاں پر اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اس سے فرشتے مراد ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات مراد نہیں ہے۔ لیکن یہ صفت اللہ کے لیے ثابت ہے، حدیث کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے، اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اس آیت کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنَ ایمان بِهِ وَبِكُتُبِهِ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے، الایمان بأن القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق، یہ ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین، قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ غیر مخلوق ہے۔ قرآن کے بارے میں مخلوق ہونے کا عقیدہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے تھے کہ یہ باطل فرقوں کا عقیدہ ہے، جہمیہ کا عقیدہ ہے، اور سلف صالحین کا اس بارے میں اجماع ہے کہ اگر کوئی قرآن کو مخلوق کہے تو کافر ہے۔ بلکہ اس پر بھی اجماع ہے کہ ایسے شخص کے کفر کے بارے میں اگر کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہوگا۔ اگر کوئی ایسے شخص کے کفر کے بارے میں شک کرے جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے تو شک کرنے والا بھی کافر ہوگا، اس پر سلف صالحین کا اجماع ہے، جیسے کہ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اصل السنہ و اعتقاد الدین کے اندر اس اجماع کو نقل کیا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ منہ بدأ و الیہ یعود، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی شروع ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف پھر پلٹ کے جانے والا ہے۔ آخری وقت یہ قرآن مصحف سے کیا ہوگا؟ بالکل ختم ہو جائے گا، اور مصحف بالکل سادہ ہو جائے گا، اس کے اندر کچھ بھی کوئی آیت لکھی ہوئی نہیں ہوگی، اور یہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں دلائل کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً، اور یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے تو یہ حقیقی کلام ہے، یہ کلام نفسی نہیں ہے، یا مجازی معنی مراد نہیں ہے۔
وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو کلام اللہ حقیقتاً لا کلام غیرہ، کہ یہ قرآن جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا حقیقی کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نہیں۔ نہ جبریل علیہ السلام کا یہ کلام ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، بلکہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ جیسے کسی شاعر کا کوئی قول، کوئی شعر آپ نقل کریں تو پڑھ تو آپ رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کا شعر ہو جائے گا، یا جس نے پہلی مرتبہ اس شعر کو کہا ہے وہی اس کا شعر ہوگا؟ جیسے آپ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے، تو پڑھ تو آپ رہے ہیں، آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، تو کیا آپ کا شعر ہو جائے گا؟ یہ نہیں، جس نے سب سے پہلے کہا ہے نسبت اس کی طرف ہوگی۔ تو یہ قرآن گرچہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو سنایا، یا اللہ کے رسول کو جبریل علیہ السلام نے سنایا، اس کی نسبت جبریل علیہ السلام کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف نہیں، بلکہ جس کی طرف سے شروعات ہوئی ہے اس کی طرف ہوگی، اور شروعات اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَایَةٌ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ أَوْ عِبَارَةٌ عَنْهُ، یہ کہنا بالکل جائز نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی حکایت ہے، یہ اللہ کے مراد کو بیان کیا گیا ہے، الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، یہ کہنا بالکل جائز نہیں۔ جیسے کہ گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے الفاظ نہیں ہے، بس اللہ کے جو کہنا ہے اللہ کا کلام ہے اس کا معنی بیان کر دیا گیا اس میں، تو یہ معنی ہے، الفاظ اللہ کے نہیں ہے۔ بعض گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں، جیسے کہ اشاعرہ کا یہ عقیدہ ہے جس کی تردید بہت سارے دلائل کی روشنی میں اس سے پہلے کی جا چکی ہے، بل اذا قرأه الناس او كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك ان يكون کلام اللہ حقیقتا، اگر لوگ اس کی تلاوت کریں قرآن کی، جیسا آپ تلاوت کر رہے ہیں، یا مصحف کے اندر کوئی کاتب لکھ رہا ہے چھاپنے کے لیے، پریس میں دینے کے لیے، جیسے یہ قرآن جو چھپا ہوا ہے کسی نے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے یا کمپیوٹر سے اس کو لکھا گیا ہے نا، پریس کے اندر اسے چھاپا گیا ہے جو مصحف ہمارے سامنے ہے، تو اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں یا جو ایک کاتب لکھتا ہے مصحف کے اندر، اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے حقیقی کلام سے یہ خارج نہیں ہو جائے گا، اس کے بعد بھی اسے کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا حقیقی کلام ہے۔ فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا لَا إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُوَدِّيًا، اس لیے کہ کسی بھی کلام کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ جس نے سب سے پہلے اسے کہا ہے۔ جیسے کہ ابھی مثال پیش کی ایک شعر سے کہ کہتے ہیں ہم علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، تو اپنا شعر اسے نہیں کہہ دیتے، اس لیے کہ ہم لوگوں تک اسے پہنچا رہے ہیں تو اپنی طرف منسوب کر لیں، ایسا نہیں ہوتا، جس نے سب سے پہلے کہا ہے اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک قاری جب تلاوت کرتا ہے تو اس کا کلام نہیں ہو جاتا، یہ ایک کاتب جب لکھتا ہے تو اس کا کلام نہیں ہو جاتا، جس نے سب سے پہلے اس کلام کو کہا ہے اسی کا کلام حقیقت میں رہتا ہے۔ یہ تو یہ کسی کے ذہن میں اشکال نہ ہو کہ ہم تو تلاوت کر رہے ہیں تو ہمارا کلام ہو گیا، ایک کاتب لکھ رہا ہے تو اس کا اپنا کلام ہو گیا، نہیں، وہ کلام حقیقت میں اللہ کا ہی رہتا ہے۔ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ حُرُوفُهُ وَمَعَانِيهِ، حروف بھی اللہ کی طرف سے، معانی بھی اللہ کی طرف سے۔ لَيْسَ كَلَامُ اللَّهِ الْحُرُوفُ دُونَ الْمَعَانِي وَلَا الْمَعَانِي دُونَ الْحُرُوفِ، جیسے کہ بعض گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ صرف حروف اللہ کی طرف سے ہے، معانی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ معانی صرف اللہ کی طرف سے، یا حروف اللہ کی طرف سے نہیں ہے، دونوں باطل ہیں۔ ہم کیا عقیدہ رکھیں گے؟ حروف بھی اللہ کی طرف سے، معانی بھی اللہ کی طرف سے، چونکہ اللہ کا اصل کلام ہے، حقیقی کلام ہے، تو یہ حروف اللہ کی طرف سے، اور خود اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو اس کلام کا معنی بیان کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ کے رسول آزاد نہیں تھے اس کا معنی بیان کرنے کے لیے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی تھی وہی معنی بیان کرتے تھے، تو یہ معانی بھی اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقَدْ دَخَلَ أَيْضًا فِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ وَبِرُسُلِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِيَانًا بِأَبْصَارِهِمْ، اسی طرح ایمان باللہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل، یہ تینوں ابواب سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ یہ ہے
کہ تمام کے تمام مؤمنین قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو ابھی ایمان بالیوم الآخر کا مسئلہ ہم پڑھنے والے ہیں، تو اس سے پہلے ہی اس مسئلے کو تمہید کے طور پر شیخ الاسلام نے ذکر کر دیا کہ قیامت کے دن مؤمنین اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ دیکھنا حقیقی ہے۔ کما یرون الشمس سحوا لیس دونہا سحاب، جیسے کہ سورج کو جب بدلی نہیں ہوتی ہے تو آسانی کے ساتھ ہر انسان دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا؟ اس میں کوئی پریشانی ہوتی کسی کو دیکھنے میں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ تھی اس لیے میں سورج کو نہیں دیکھ سکا؟ چاہے جتنی بھی زیادہ بھیڑ ہو جائے، کسی کو سورج کے دیکھنے میں پریشانی نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین کو دیکھنے میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن تمام مؤمنین اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، جیسے کہ چاندنی رات میں، چاندنی رات 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ کو، 15ویں تاریخ کو چاندنی رات ہو، بدلی نہ ہو، تو کتنا چاند چمکتا ہے، کسی کو دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے؟ جہاں بھی یہ چاند نظر آئے آسانی کے ساتھ ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، بھیڑ کی وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کو دیکھنے میں بھی کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء اللہ سبحانہ وتعالی، اور پھر یہ اللہ رب العالمین کو جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی دیکھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کو قیامت میں دیکھنے کا مرحلہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے بھی ہے، میدان محشر میں، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد جو دیکھیں گے، یہ مؤمنوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑا انعام و اکرام ہوگا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی مؤمنوں کے لیے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، تفصیلاً وارد ہے، اور یہ حدیث صحیح ان کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں جب اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، اپنی اس صورت میں نہیں جس صورت میں اس سے پہلے ظاہر ہو چکے، دوسری صورت میں، اور کہیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو مؤمنین انکار کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو اس سے پہلے وہ دیکھ چکے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اس صورت میں ظاہر ہوں گے جس صورت میں اس سے پہلے ظاہر ہوئے تھے، تو یہ سجدے میں گر پڑیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کو مؤمنین پہلے بھی دیکھیں گے جنت میں داخل ہونے سے پہلے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی دیکھیں گے۔ تو یہ مسئلہ ایمان باللہ سے بھی متعلق ہے، اور ایمان بالیوم الآخر سے، اور ایمان بالرسل سے بھی متعلق ہے۔ ایمان بالرسل سے کس طرح؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ تفصیل بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بیان کی ہے، اس لیے ہم اللہ کے رسول کی حدیثوں پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ اب یہاں سے اصل مسئلہ ایمان بالیوم الآخر کا تفصیل کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن یہ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد ہونے کے بارے میں خبر دی ہے، اہل سنت والجماعت اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے موت کے بعد، تو یوم آخرت کا تعلق کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ ان مسائل کو جو ایمان بالیوم الآخر کے تحت بیان کیے جاتے ہیں، کیا قیامت قائم ہونے کے بعد کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے؟ نہیں، موت کے بعد سے ہی قیامت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قیامت کی علماء نے دو قسمیں کی ہیں، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت کبریٰ سے مراد یہ ہے کہ جب سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام لوگوں کو دوبارہ قبر سے اٹھانے کے لیے، اور پھر تمام لوگ اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، یہ ہے قیامت کبریٰ۔
یہ ہے قیامت کبریٰ، اور اس سے پہلے چھوٹی قیامت انسانوں پر قائم ہوگی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ انسانوں کی موت ہے۔ چنانچہ جس شخص کی وفات ہو گئی اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ جس شخص کی وفات ہو گئی، اب اس کے بعد دنیا چاہے 10 سال رہے چاہے 10,000 سال رہے، کیا اس کو کوئی فائدہ ہے؟ اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی جس کی وفات ہو گئی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کے رسول کے جواب کا مقصد کیا ہے کہ یہ سوال اہم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، فاصلہ کتنا ابھی باقی ہے، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، یہ کب قیامت قائم ہوگی، یہ جو فاصلے کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو یہ اہم سوال نہیں ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ اس قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے۔ جس کی وفات آج ہو گئی، چاہے قیامت اس کے 1000 سال بعد آئے، اس سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس قیامت کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے۔ تو یہ قیامت صغریٰ ہے، جس کی جب وفات ہو جاتی ہے اس کے لیے چھوٹی قیامت قائم ہو گئی۔ اب یہاں سے دوبارہ اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھائے جانے تک کا جو مرحلہ ہے اسے برزخ کا مرحلہ کہتے ہیں۔ اس مرحلے کو برزخ کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ، چنانچہ یہ اہل سنت والجماعت فتنۃ القبر کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور قبر کے عذاب اور اس کی نعمتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ فتنۃ القبر سے مراد کیا ہے؟ فتنۃ القبر سے مراد منکر و نکیر کا سوال کیا جانا۔ فتنۃ القبر سے مراد منکر اور نکیر کا قبر کے اندر ہر میت سے سوال کیا جانا، یہ مراد ہے فتنۃ القبر سے۔ چنانچہ حدیث کے اندر یہ تفصیل وارد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے آئیں گے، ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے اور اسے قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے دوست و احباب جو اسے دفن کرنے کے لیے گئے تھے وہ واپس آنے لگتے ہیں، انه ليسمع قرع نعالهم، تو یہ بندہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اسی وقت 2 فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، اتاہ ملکان فیقعدانہ، یہ 2 فرشتے آنے کے بعد اس میت کو بیٹھا دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ وارد ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، جیسے کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ یہ حدیث متعدد طرق سے حدیث کی کتابوں کے اندر، اکثر و بیشتر کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ہر جگہ پر 2 فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ 2 فرشتے آئیں گے اور اسے کیا کریں گے؟ بیٹھائیں گے، اور پھر سوال و جواب کا، لمبی حدیث ہے، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا جسے فتنۃ القبر کہا گیا ہے۔ تو اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر روایت کے اندر ملکان کا لفظ آیا ہے، 2 فرشتے، ان کا نام کیا ہے اکثر و بیشتر روایت میں نہیں آیا ہے، ملکان کا لفظ آیا ہے۔ لیکن جامع ترمذی کے اندر یہ روایت آئی ہے اور اس میں ان 2 فرشتوں کا نام منکر و نکیر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ روایت صرف جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سند کو حسن قرار دیا ہے، جس سند کے ساتھ یہ روایت جامع ترمذی میں آئی ہے۔ اس لیے اس روایت کی روشنی میں ہم کہیں گے کہ ان 2 فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ منکر و نکیر۔ البتہ اکثر روایت کے اندر ملکان کا لفظ آیا ہے کہ 2 فرشتے آئیں گے، ناموں کی صراحت نہیں ہے، لیکن چونکہ جامع ترمذی کی روایت میں بالکل حسن سند کے ساتھ نام کی صراحت موجود ہے کہ ان کے نام منکر و نکیر ہے، اس لیے ہم مانیں گے کہ ان 2 فرشتوں کے نام منکر و نکیر ہیں۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں نؤمن بعذاب القبر وبمنکر ونکیر، ہم عذاب قبر کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں اور منکر و نکیر کے بارے میں بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح سلف کی کتب کی طرف آپ رجوع کریں گے تو پائیں گے کہ وہ صراحت کے ساتھ منکر و نکیر کا نام لیتے ہیں۔ صرف علماء شافعیہ میں سے ابن یونس رحمہ اللہ نے منکر و نکیر کا لفظ نہیں بلکہ مبشر و بشیر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کہا ہے کہ ان دو فرشتوں کے نام مبشر اور بشیر ہے، لیکن کسی صحیح سند سے ہمیں یہ نام نہیں ملے، اس وجہ سے یہ نام محتاج دلیل ہے، اور جب تک ہمارے پاس دلیل نہ ہو اپنی رائے سے، اپنے قیاس سے، عقل سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یوم آخرت کے بارے میں۔ اس لیے ہم ان فرشتوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے نام کیا ہے؟ منکر اور نکیر ہے۔ یہ دو فرشتے بندوں سے سوال جواب کرتے ہیں، اور پھر عذاب قبر یا قبر کی نعمت کا سلسلہ شروع ہوتا۔ اس تفصیل سے اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے، اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ ہر کوئی اہل سنت والجماعت سے اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، قبر کی نعمت برحق ہے، فرشتوں کا سوال و جواب کیا جانا برحق ہے، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں اس بارے میں، کیونکہ حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہی اس مسئلے میں اجماع تک نقل کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں العذاب والنعیم علی النفس والبدن جمیعا باتفاق اہل السنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر بھی اور قبر کی نعمت بھی یہ برحق ہے، اور جسم اور روح دونوں کے اوپر یہ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے جانے کی ضرورت ہے کہ قبر کے اندر نعمت ہو یا عذاب ہو، یہ جسم کو حاصل ہوتی ہے یا یہ نعمتیں اور یہ سزائیں صرف روح کو ہوتی ہیں۔ دلائل کیا ہے اس مسئلے کے بارے میں، کس نے انکار کیا، اور اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، ان مسائل کو دلائل کی روشنی میں جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان کے بنیادی مسائل سے ہے۔ قبر کے اندر جو سوالات کیے جائیں گے، من ربک وما دینک ومن نبیک، تو دین کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا، دوسرا سوال جو ہے نا دین کے بارے میں، اس سے مراد کیا ہے؟ دین کے یہی بنیادی مسائل ہیں۔ تو ہر شخص کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے اپنے قبر کے اندر، اس لیے ان مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، تاکہ ہم خالص اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر اپنی زندگی گزاریں اور اسی پر ہماری وفات ہو، تاکہ ہمیں نجات مل سکے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان تمام تفصیلات کو دلیل کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اور گمراہ فرقوں نے ان کن کن مسائل میں اختلاف کیا ہے اور ان پر رد کیسے ہوگا، انشاءاللہ اگلے درس میں یہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی ایمان بالیوم الآخر کے تعلق سے۔ آج کے درس میں ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام مسائل کو سیکھنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اللہ رب العالمین اسی عقیدے پر ہمیں آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہماری وفات ہو اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔